بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ایک اور شب قدر کو ہم درک کر سکیں۔ امید ہے کہ ہم سب نے الحمدللہ جو عبادتیں کی ہیں، جو توبہ استغفار کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ اللہ اسے قبول کرے گا اور ہماری توبہ قبول ہوئی ہوگی انشاءاللہ۔ ہماری گفتگو توبہ و استغفار کے سلسلے میں تھی۔ اب تک جو ہم نے گفتگو کی وہ توبہ کرنے والے کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ آج ہم یہ گفتگو کریں گے کہ توبہ کا فائدہ کیا ہے اور اس کی برکتیں کیا ہیں۔ آیات و روایات میں متعدد توبہ کے فائدے اور برکتیں ذکر ہوئی ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ توبہ کا کیا ہے کہ اللہ پوری طرح سے انسان کے گناہوں کو محو کر دیتا ہے۔ آیہ کریمہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اے صاحبان ایمان۔ اور پھر بعد کے فقرے میں اللہ نے کیا کہا ہے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور بعید نہیں ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یعنی اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، بشرطے کہ توبہ میں خلوص پایا جا رہا ہو اور انسان شرمندگی کے بعد یہ عہد کرے کہ آئندہ وہ عمل، برا عمل، وہ گناہ انجام نہیں دے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ گار توبہ کر لیتا ہے پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ انجام ہی نہ دیا ہو۔ تو پہلا فائدہ، پہلی برکت توبے کی کیا ہے کہ تمام گناہ جو انسان نے ماضی میں کیے ہیں اللہ انہیں محو کر دیتا ہے، انہیں اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے۔ دوسری برکت اور دوسری فضیلت توبہ کی کیا ہے، اللہ زمین و آسمان سے توبہ کرنے والوں پر برکتیں نازل فرماتا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو، توبہ کرو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور جو توبہ و استغفار کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر اس پہ باران رحمت ہوگی، پھر اس پہ رحمت کی بارش ہوگی اللہ کی طرف سے آسمان سے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال میں اور اولاد میں بھی اللہ اضافہ کرے گا، اس میں بھی برکت نازل کرے گا، اس کے ذریعے مدد کرے گا انسان کی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پھر اسے جنت اور نہریں جو مقام ہے اس کا وہ حاصل ہوگا۔ تیسری فضیلت اور تیسری خصوصیت جو توبہ کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے وہ یہ نہ صرف کہ اللہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انہیں مٹا دیتا ہے، انہیں محو کر دیتا ہے، نہیں، بلکہ نہ صرف یہ کہ اسے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں بلکہ اس کے بدلے میں اسے نیکی عطا کی جاتی ہے۔ یعنی جتنے انسان کے گناہ ہیں توبہ کرنے کے بعد اتنی ہی تعداد میں اسے حسنات اور نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور اور بزرگ عالم دین تھے، وہ بہت ہی خوبصورت انداز سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اے میرے اللہ تو ہماری ان تمام لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ اگر تو نے ہمارے گناہوں، ہماری غفلتوں، ہماری لغزشوں، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دیا تو ہمارے حسنات، ہماری نیکیاں عرش الہی تک پہنچ جائیں گی۔ کیسے؟ اس لیے کہ ہمارے گناہ ہماری کوتاہیاں، ہماری لغزشیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر انہیں جمع کیا جائے تو وہ عرش الہی تک پہنچیں گی، اور اگر تو نے انہیں معاف کر دیا، ہماری توبہ قبول کر دی، تو پھر تو نے خود وعدہ کیا ہے کہ انہیں نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو جب ہمارے گناہ عرش الہی تک تھے تو پھر ہماری نیکیاں بھی عرش الہی تک ہو جائیں گی۔ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اور عمل صالح انجام دیتا ہے، یعنی توبہ کر کے پھر بھول نہیں جاتا ہے، پھر وہ پابند ہو جاتا ہے عمل صالح پر، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ کیا کرتا ہے، اللہ نہ صرف یہ کہ اس کے نامہ اعمال سے برائیوں کو مٹا دیتا ہے، محو کر دیتا ہے، بلکہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور ایک چوتھی فضیلت، چوتھی برکت، چوتھا مرتبہ کیا ہے توبہ کرنے والے کا، وہ یہ کہ انسان اگر خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، تو پھر اللہ
اس کے گناہ کے آثار کو بھی چھپا لیتا ہے، محو کر دیتا ہے، مخفی کر دیتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ وہ فرشتے جنہیں اللہ نے انسان کے اعمال کو درج کرنے کے لیے مامور کیا ہے، جن کا کام یہ ہے کہ جو بھی انسان عمل انجام دے اسے وہ لکھیں، وہ ہمارے نامہ اعمال میں درج کریں، پھر اللہ ان فرشتوں کی یادداشت سے بھی ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یعنی وہ فرشتے جو نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں، ان فرشتوں کو بھی یاد نہیں رہتا ہے کہ اس انسان نے یہ گناہ انجام دیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا تاب العبد توبۃ نصوحا احبہ اللہ، اگر کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ نصوحا انجام دیتا ہے تو پھر اللہ اسے محبت کرتا ہے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ فستر علیہ، پھر اس کے گناہوں کو، اس کے گناہوں کے آثار کو مخفی کر دیتا ہے۔ فقلت، تو راوی کہتا ہے وکیف یستر علیہ، کس طرح سے اس کے آثار کو مخفی کرتا ہے؟ قال، امام فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے خلوص دل سے، خلوص نیت سے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کیسے معاف کر دیتا ہے؟ وہ ملائکہ جو مامور ہیں اس کے اعمال کو لکھنے پر ان کی یادداشت سے انہیں محو کر دیتا ہے، یعنی وہ بھول جاتے ہیں۔ اور پھر وہ اعضاء و جوارح جو قیامت کے دن میدان حشر میں انسان کے اعمال کے گواہ بنیں گے، ان کو بھی حکم دیا جاتا ہے کہ وہ بھی بھول جائیں اور پھر وہ گواہی نہ دے سکیں۔ وہ زمین، وہ مکان جو انسان کے گناہ کی گواہ ہے، جو گواہی دے گی کہ ہاں اس نے اس جگہ پر اللہ کی معصیت کی تھی، گناہ مرتکب ہوا تھا، اس زمین کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ زمین بھی بھول جائے، اسے یاد نہ رکھے۔ پھر جب اللہ سے انسان ملاقات کرتا ہے تو اس عالم میں کہ کوئی بھی اس کے گناہوں پر گواہ نہیں ہوتا ہے، یعنی چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے انسان کے اعضاء و جوارح ہوں، چاہے وہ زمین و مکان ہو، زمان ہو، سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے اس گناہگار کے سامنے اس کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں۔ کتنا کرم ہے اللہ کا، کتنا لطف ہے اللہ کا اپنے بندوں پر کہ اگر کوئی واقعاً سچے دل سے شرمندہ ہے اور اس کی بارگاہ میں آتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے بلکہ ملائکہ بھی اس کے اعمال کو بھول جاتے ہیں۔ اور بعض مقامات پہ یہاں تک نقل ہوا ہے کہ جب کوئی اللہ کا مومن بندہ، یعنی جو اللہ کا مومن بندہ ہے لیکن کبھی وہ شیطان کے بہکائے میں آ جاتا ہے، شیطان کے وسوسے میں وہ کوئی ایسا غلط عمل انجام دیتا ہے جو اسے انجام نہیں دینا چاہیے تھا، ایسے بندے مومن کے لیے اللہ ملائکہ سے، ان ملائکہ سے جو نامہ اعمال میں اس کے گناہ کو لکھنے کے لیے مامور ہیں، انہیں حکم دیتا ہے کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ، میں یہ نہیں چاہتا کہ کل میدان حشر میں جب نامہ اعمال اس بندے کا کھولا جائے تو یہ تمہارے سامنے شرمندہ ہو۔ ایک اور روایت ہے پیغمبر کے حوالے سے کہ پیغمبر نے اللہ سے یہ درخواست کی کہ جب میدان حشر میں امتوں کا حساب کتاب ہو تو ہماری امت کا حساب دوسرے انبیاء کی امتیوں کے سامنے نہ ہو۔ ہم نہیں چاہتے، اے میرے اللہ، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے امتی دوسرے امتیوں کے آگے شرمندہ ہوں۔ اللہ نے جواب دیا، اے میرے حبیب، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے امتیوں کا حساب و کتاب دوسرے انبیاء کی امتیوں سے جدا ہو تو ٹھیک ہے، ہم دوسرے انبیاء کے امتیوں سے الگ تمہارے امتی کا حساب لیں گے، لیکن تمہیں اپنے امتیوں سے اتنی زیادہ محبت ہے، تم ان کے لیے پریشان ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں دوسرے انبیاء کے امتیوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، اور تم ہم سے یہ درخواست کر رہے ہو کہ ہماری امت کو تنہائی میں ان کا حساب و کتاب لیا جائے، دوسرے انبیاء کے امتیوں سے الگ حساب و کتاب لیا جائے۔ تو تب جب تم نبی ہو کر اپنے امتی کے لیے اتنا زیادہ پریشان ہو تو میں تو ان کا رب ہوں، میں ان کا خالق ہوں، میں اللہ ہوں، میں کیسے یہ پسند کروں گا کہ انہیں دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ اے میرے حبیب، جب تمہارے امتیوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا تو اس عالم میں لیا جائے گا کہ نہ صرف یہ کہ دوسرے امتی ان کے سامنے نہیں ہوں گے، تو وہاں پر تم بھی نہیں ہوگے میرے حبیب۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے امتیوں کو شرمندگی نہ ہو، انہیں ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے تمہارے سامنے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، یہ ہے اللہ کی مغفرت، یہ ہے اللہ کی محبت اپنے بندوں کے لیے۔
الحمدللہ ہم نے شب قدر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور یقیناً ہم سب کی توبہ اللہ نے قبول کی ہوگی۔ بحق اہل بیت علیہم السلام ہم 4 معصومین کا نام لیتے ہیں، عمل قرآن جب انجام دیتے ہیں 10 بار معصومین کا واسطہ دیتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ اللہ ان واسطوں کے بعد بھی ہماری توبہ کو قبول نہ کرے؟ لیکن توبہ قبول ہونے کے بعد پھر ہماری زندگی میں ایسا ظاہر ہونا چاہیے کہ پھر ہم ایسے ہو گئے ہیں جیسے ہم نے کوئی گناہ انجام ہی نہ دیا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کم از کم وہ گناہ جن کے لیے روایات اور آیات میں شدید طور پر ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم ان سے دوری اختیار کریں، اب اس شب قدر کے بعد، اس ماہ مبارک رمضان کے بعد ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ کم سے کم ان گناہوں سے ہمیں دور رہنا ہے جنہیں گناہان کبیرہ کہا جاتا ہے، جن کی روایات اور آیات میں سخت مذمت کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں، جو آئندہ ماہ مبارک رمضان کے کچھ دن بچے ہیں، اس میں ہم وہ اہم گناہ جو سبب بنتے ہیں کہ انسان اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیا جائے، مردود بارگاہ الہی بن جائے، ان کو بیان کریں گے، تاکہ ہم اس توبہ کے بعد، اس شب قدر کے بعد، اس ماہ مبارک رمضان کے بعد اپنے کو ایسا بندہ بنا سکیں جو محبوب الہی بنتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔